ومما فرته على القاعدة قول الامام. ٹھیک ہے. اذا قال لعبده الاکبر سنا منه، اور وہ مسئلہ جس میں نے تفریق کی ہے وہ امام اعظم کا قول بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے غلام سے کہتا ہے جو اس سے عمر میں بڑا ہے، غلام جو اس سے عمر میں بڑا، اسے کہتا ہے ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے. ٹھیک ہے. فَإِنْ عَامَلَهُ عِتْقًا مَجَازًا عَنْ ھذا حُرٌّ فَإِنَّهُ عَامَلَهُ، تو امام اعظم نے اس کو عمل کرایا اور اس کو آزادی کے طور پہ عمل کرایا اور اس کو ھذا حُرٌّ کا مجاز قرار دیا. امام اعظم نے کہا کہ آزاد ہو جائے گا، اس کا مجاز قرار دیا. وَهُمَا أَحْمَلَاهُ، اور صاحبین نے اس کو محمل قرار دے دیا کہ یہ جملہ اس کا لغو ہے. ٹھیک ہے جی. وقال فی المنار من بحث الحروف من او، اور منار میں فرمایا جہاں پر حروف کی بحث ہے، خاص طور پر او کی بحث ہے. وقال، دونوں نے بزرگوں نے فرمایا اذا قال لعبده ودابته، کہ اگر کسی شخص نے اپنے غلام سے اور اپنے چوپائے سے کہا ھذا حر او ھذا، یا تو یہ آزاد ہے یا پھر یہ، اب کیا حکم ہوگا؟ تو صاحبین کہتے ہیں انہ باطل، کہ یہ قول باطل ہے. لأنہ اسم لأحدہما غیر معین، کہ حرن جو ہے دونوں میں سے ایک کا نام ہو سکتا ہے مگر غیر معین ہے. وذالک غیر محل العتق، اور جو غیر معین شے ہوتی ہے وہ عتق کا محل نہیں ہوتی. وعندہ ہوا کذالک، اور امام اعظم کے نزدیک وہ ویسے ہی ہے، لیکن علی احتمال تعین، لیکن امام اعظم کہتے ہیں کہ بھائی اس میں تعین کا احتمال ہے. حتی لازم التعین، یہاں تک کہ اس کے بولنے والے پہ تعین کرنا لازم ہے. تو جب وہ متعین کر دے گا تو پھر اس کے بارے میں حکم جاری کر دیا جائے گا. کما فی مسئلۃ العیدین، جس طرح کہ عیدین کے مسئلے میں ہے. والعمل بالمحتمل اولی من الاحدار، اور یہ بھی ایک قاعدہ ہے کہ محتمل پہ عمل کرنا زیادہ بہتر ہے اس کو محمل کرنے سے، اس کو بیکار کرنے سے بہتر ہے کہ احتمال پہ عمل کر لیا جائے. فجعل ما وضع لحقیقته مجازا اما يحتمله وان استحالت حقیقته، تو چنانچہ جس کی حقیقت وضع کی گئی ہے اس کے لیے مجاز بنا دیا گیا اس اعتبار سے جس کا وہ احتمال رکھتا ہے، اگرچہ کہ اس کی حقیقت جو ہے محال ہے. تو حقیقت محال ہو تو اس کا پھر مجاز بنا لیا جائے گا. وہما ينکران استعارۃ عند استعارۃ الحکم، لیکن صاحبین جو ہے وہ استعارے کا انکار کرتے ہیں جبکہ حکم محال ہو. وہ کہتے ہیں جب حکم محال ہے تو پھر استعارہ بھی نہیں کر سکتے. قید بھی آؤ، انہوں نے او کے ساتھ قید لگائی ہے. لأنه لو قال لعبده ودابته احدكما حر، کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے غلام اور اپنے چوپائے سے دونوں میں سے کہے کہ دونوں کو کہے کہ تم میں سے ایک آزاد ہے ہوتی کا برجمائی، تو اس کا غلام آزاد ہو جائے گا. کیونکہ وہاں پہ او تھا، یہاں پہ او نہیں ہے، یہاں پہ واو ہے، تو غلام آزاد ہو جائے گا کیونکہ آزادی کا محل وہی ہے. کما فی المحیط. وہ بین الفرق فی شرح المنار، اور اس کا فرق ہم نے شرح منار میں بیان کر دیا ہے. وَمِنْهَا لَوْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ،
اور اسی قسم سے یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر کسی نے اپنے اولاد پہ وقف کیا وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا أَوْلَادُ أَوْلَادٍ، اور اس کے صرف اب پوتے اور پوتیاں ہیں، نواسے اور نواسیاں ہیں، حُمِلَ عَلَيْهِمْ صَوْنًا لِلْلَفْظِ مِنَ الْإِهْمَالِ، تو اسی پہ معمول کر لیا جائے گا لفظ کو بیکار کرنے سے، بیکاری سے بچانے کے لیے، عملاً بالمجاز، مجاز پہ عمل کرتے ہوئے، کیونکہ اصل اولاد کا جو لفظ ہے وہ تو نسبی اولاد کے لیے ہوتا ہے، آپ کی سلبی اولاد کے لیے، لیکن آپ کے پوتے اور نواسے نواسیاں بھی اولاد کہلاتے ہیں، تو جب اصل اولاد ہے ہی نہیں ہے تو پھر اس کو مجازن جو ہم اس کے پوتے پوتی اور نواسے نواسیوں پہ معمول کر لیں گے تاکہ لفظ بیکار نہ جائیں کہنے والے کے، کچھ نہ کچھ اس پہ عمل ہو جائے۔ وَقَضَى لَوْ وَقَفَ عَلَى مَوَالِهِ، اور ایسے ہی اگر کسی نے اپنے غلاموں پر، موالیوں پہ جو ہے وقف کیا، وَلَيْسَ لَهُ مَوَالٍ، اور اس کی کوئی موالی ہے ہی نہیں ہے، وَإِنَّمَا لَهُ مَوَالِي مَوَالٍ، بلکہ اس کے موالیوں کے موالی ہیں، جو اصل موالی تھے اس کے، جن کو اس نے آزاد کیا وہ مر چکے تھے، اب اس کے آزاد کردہ لوگ موجود ہیں، تو وہاں پر بھی اس کو پھر موالیوں کے موالی پر معمول کر لیں گے مجازن، تو انما لہو موالی موالن استحقو، تو وہ مستحق ہو جائیں گے کما فی التحریر۔ ولیس منہا لو ما لو اتا بالشرط والجواب بلا فاعل، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں سے نہیں ہے کہ اگر کوئی آئے شرط کے ساتھ اور جواب کے ساتھ بغیر فا کے، اصل میں ہوتا ہے جو جواب شرط ہوتا ہے اس پہ بعض اوقات فا ہوتا ہے اور بعض اوقات فا نہیں ہوتا۔ وَإِنَّا لَا نَقُولُ بِالتَّعْلِيقِ لِعَدْمِ إِمْكَانِهِ، تو ہم کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے اس کی تعلیق کا کیونکہ اس کے اندر ممکن نہیں ہے، فَيَتَنَجَّزُ وَلَا يَنْوِي، تو وہ فوری طور پر اس کا حکم نافذ ہو جائے گا اور وہ اس کی نیت نہیں کرے گا، خلافاً لما روی عن ابی یوسف، برخلاف اس کے جو امام ابو یوسف سے روایت کیا گیا ہے۔ اب اس کی مثال دیں گے، وَقَضَى أَنْتِ تَعْلِقٌ فِي مَكَّةَ فَيَتَنَجَّزُ، ایسے اگر کوئی شخص کہ انت تعلق فی مکہ تھا تو اس کو شرط کے معنوں میں نہیں لیں گے، بلکہ کہیں گے کہ یہ جو ظرف محل کی قید لگائی ہے لغو ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، فیتنجز، فوری طور پہ طلاق واقع ہو جائے گی، چاہے وہ مکہ میں ہو یا مکہ شریف سے باہر ہو، الا اذا اراد فی دخول کا مکہ تھا، سوائے یہ کہ وہ نیت کر لے کہ بھائی میری مراد یہ تھی کہ جب تم مکہ میں داخل ہو، تو اس صورت میں اس کو شرط کے معنوں میں لے لیں گے، فیدینو، تو دیانتاً اس کی تصدیق ہوگی اور قضان نہیں ہوگی۔ وَإِذَا دَخَلَتْ مَكَّةَ، وَإِذَا دَخَلْتِ مَكَّةَ تعلق، اور اذا کے ساتھ اگر کہتا ہے تو پھر یہ تعلیق ہوگی، جو اذا آتا ہی تعلیق کے لیے، شرط کے لیے، ظرف کے لیے بھی آتا ہے۔ وقد جعل الامام السیوطی من فروعها، اور امام السیوطی نے اسی قاعدے کی فروعات میں سے کر دیا ہے ما وقع فی فتاوی سبکی، اس مسئلے کو جو فتاوی سبکی میں ہے، فنذکر کلامہما بالتمام، تو ہم ان کا کلام جو پورا پورا ذکر کرتے ہیں، ثم نذکر ما یسرہ اللہ تعالی مما یناسب اصولنا، پھر ہم اس بات کو ذکر کریں گے جس کو اللہ نے آسان کر دیا کہ جو ہمارے اصولوں سے مناسبت رکھتی ہے۔ قال السبکی، اب یہاں سے یہ مسئلہ شروع ہو رہا، بہت بڑا مسئلہ، ٹھیک ہے نا، تو اس کو چھوڑ دیں گے ہم، بلکہ جب ہمارے پاس ٹائم آخر میں بچے گا تو پھر اس کو ہم پڑھائیں گے۔ تقریباً یہ آخر تک جا رہا ہے مسئلہ، کئی صفحات پہ ہے، اور ایک ہی مسئلہ ہے یہ سارا، وراثت کا اور وقف کا، اور سمجھ رہے ہیں۔ اس کے بعد نیا قاعدہ شروع ہوا، 10واں قاعدہ الخراج بالضمان، یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، اور وہ بڑا اہم قاعدہ ہے۔